اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، دوسرا پارہ سورہ البقرہ رکوع نمبر 3 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ حالت کفر کے اندر ہی تھے۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اسی حالت میں مر گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور فوت ہو گئے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کے حوالے سے کل بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ کافر کہ جو ابھی زندہ ہیں ان پر لعنت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کل کلاں وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن قرآن نے یہاں بیان کیا کہ وہ لوگ جو کافر تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں اور ایمان والوں کی لعنت سے مراد بد دعا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ لوگ بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی جو ہے وہ لعنت ہو۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فرمایا جنہوں نے زندگی کفر کی حالت میں گزاری، مر بھی کفر کی حالت میں گئے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ تو عذاب کے اندر کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب وہی شخص کامیاب ہے کہ جو رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا ساتھ دے، تو وہی لوگ اب کامیاب ہیں۔ اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے بغیر یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ لاکھ نیکیاں بھی کریں، اسلام کے بغیر یہ نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یعنی نیکیاں جو ہیں ان کا تعلق ایمان کے بعد ہے۔ جب بندہ ایمان لے آئے، ایمانیات کو مان لے، عقائد کو مان لے، اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑی نیکی بھی ہو تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دے گا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ بندہ جب چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تب ہے جب ایمان لے آئیں، جب ایمان نہ لائیں گے تو پھر جتنی بھی نیکیاں کر لیں وہ ساری غارت جائیں گی، پھر ان نیکیوں کا کوئی قیامت کے دن اس کو فائدہ جو ہے وہ نہ ہوگا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، تو راستے میں آپ کا گزر جو ہے ایک چرچ کے پاس سے ہوا، وہاں پہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ عبادت کر رہے تھے، اور وہ بندہ اتنی زیادہ عبادت کے اندر مشقت کر رہا تھا کہ اس عبادت کے تھکن کے آثار اس پر نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور کہا یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی عبادت انہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کا نفع تب ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان لے آئے،
جب مسلمان ہو جائے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی NGOs دنیا کے اندر چل رہی ہیں، بندوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، بچوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کے لیے نیک نامی پیدا کر دیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہاں لاہور کے اندر گنگا رام اسپتال ہے، تو یہ گنگا رام ایک ہندو نے بنوایا تھا۔ اب دنیا کے اندر اس کو یہ بدلہ ملا کہ ساری دنیا اس کو گنگا رام کو جانتی ہے کہ اس نام کا جو ہے ہسپتال لاہور کے اندر موجود ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر جو ہے وہ نہیں ہے۔ آخرت کا اجر تب ہی ہوگا کہ جب بندہ اللہ کی رحمت سے قریب اور لعنت سے دور ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے قریب بندہ تب ہوتا ہے کہ جب ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہ ایک ہے، یکتا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں رب کائنات نے اپنی توحید کا بیان کیا، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا، اپنی الوہیت کا بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو چار چیزیں ہیں، ان میں خالق کائنات کو یکتا ماننا ضروری ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہیں، ایک صفات کے تقاضے ہیں، اور چوتھا اللہ کے افعال ہیں۔ ان چاروں کے اندر جب تک اللہ کو یکتا نہیں مانتے تب تک ہم خالص توحید کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے تو یقیناً معاشرے کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سارے لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا۔ جیسے ہندوؤں نے خدا بنا لیے، بت بنا لیے، ان کی پوجا شروع کر دی، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، جیسے مشرکین مکہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایمان والوں کا اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے برابر بھی کسی کو نہیں لے کے آتے، ہم اللہ کے لیے اولاد کو بھی ثابت نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیوں کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس حوالے سے تو کوئی معاشرے کے اندر شک نہیں پایا جاتا۔ دوسری چیز ہے صفات، کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو صفات کاملہ ہیں، اس کے اندر اللہ کو واحد و یکتا ماننا۔ یہاں پر کچھ جو ہے لوگوں کے تصورات کے اندر ڈاؤٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ہم کسی بھی شخصیت کو اللہ رب العزت کی صفات جیسی صفات کا حامل نہیں مانتے، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں اس جیسی ہو بہو صفات بندہ کہے جی فلاں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ بات ناممکنات میں سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور بندوں کی صفات کے اندر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، بندوں کی صفات عطائی ہیں، کہ اللہ کو کسی نے نہیں دی یہ صفتیں جو اللہ کی صفات ہیں، لیکن بندے کے پاس جو صفات ہیں وہ کم از کم اللہ کی دی ہوئی ہیں، کہ خالق کائنات نہیں دی ہیں، جس کی بنا پر بندوں کے پاس جو ہے وہ جو بھی خوبی ہے وہ موجود پائی گئی۔ رسول عربی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ایک کنفیوژن پائی گئی کہ کیا رسول عربی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عالم الغیب ہی اللہ کی صفت ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ تو ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں رسول عربی علیہ السلام کے لیے جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ مطلع علی الغیب ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو غیب پر اطلاع دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ تدریجاً ہے، کہ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے آقا علیہ السلام کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام ہم ہر آنے والے لمحے میں آپ کے مقام کو بڑھا دیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ان قریب ہم آنے والے لمحے میں آپ کو بہتر سے بہتر مقام کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر آنے والی گھڑی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی گھڑی سے زیادہ افضل ہے، اور افضلیت کا ایک معیار علم بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر ہے، ویسے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں باقی شانوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔